نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق اللہ العظیم. سورہ کاف کا یہ ان واقعات میں سے ایک تیسرا اہم واقعہ ہے جس کے متعلق اہل کتاب نے یہود نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوالات میں پوچھا تھا. انہوں نے 3 سوالات کیے تھے. ایک اصحاب کہف سے متعلق اور دوسرا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے حالات کے بارے میں اور تیسرا اس عظیم بادشاہ اور حکمران کے متعلق جس نے ان کی تباہی و بربادی کے بعد پھر ان کی مدد کی تھی اور انہیں پھر آباد کیا تھا اور عصر نو یروشلم کو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا اور یہاں انہیں یہودیوں کو آباد کیا. اس بادشاہ کا قرآن نے یہاں تذکرہ کی ہے ذوالقرنین سے. قرن عربی میں ایک تو سین کے معنی میں آتا ہے. سین بھی عربی میں قرن کے لیے استعمال، قرن عربی میں سین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر اس سے مراد یہاں سینگ ہی ہو تو ذوالقرنین سے مراد 2 سینگوں والا، یعنی اس نے ایک تاج ایسا بنا رکھا تھا کہ جس کی 2 سمتیں تھیں، 2 سینگ تھے گویا، کیونکہ اس کی سلطنت در حقیقت 2 مملکتوں پر مشتمل تھی اور ہر ایک مملکت کے لیے بطور علامت کہ اس نے ایک سینگ اپنے تاج میں بنا رکھا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا. یا قرن بمعنی زمانہ کے بھی استعمال ہوتا ہے، طویل زمانہ، زیادہ زمانہ کے لیے. خود جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ تو میرا ہے، خیر القرون قرنی، اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو میرے سے متصل زمانہ ہے وہ اس کے بعد بہتر ہوگا. اس خیر القرون کا مصداق علماء کرام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کا زمانہ قرار دیا ہے کہ یہ زمانہ سب سے بہترین اور امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل ماڈل کے طور پر. اس کے بعد بھی دنیا میں مسلمانوں کا نظام اور دین اسلام کا غلبہ رہا ہے، لیکن وہ زمانہ ماڈل نہیں ہے، اس میں کچھ خرابیاں اور کمزوریاں بھی پیدا ہو گئی. اس کے بعد بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا ہے، خلافت عثمانیہ کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے عروج اور غلبے کا دور ہے یہ بھی. لیکن یہ نمونہ نہیں ہے، ماڈل نہیں ہے، کمزوریاں اس میں موجود ہیں.
لیکن بغیر کمزوریوں کی انسانیت کے لیے تا قیامت جو ماڈل ہے، جس کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، وہ وہی زمانہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کے عنوان سے بیان فرمایا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا زمانہ ہے۔ تو اس کو بھی ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی ایک طویل عرصہ اور زمانہ دنیا میں حکمرانی کی ہے، اس لیے اس کا لقب پڑ گیا ذوالقرنین۔ باہر کے قرآن کیونکہ جزیات کو بیان نہیں کرتا، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کی نصیحت رہنمائی کے لیے اتاری جانے والی کتاب ہے۔ یہ واقعات کے صرف انہی جزیات کو بیان کرتا ہے جو در حقیقت انسانیت کی رہنمائی کے لیے ضروری اور اہم ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں ذوالقرنین کی در حقیقت 3 اہم مہموں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی اس کی مہم جو تھی وہ مغربی ممالک کی طرف تھی۔ یہ حکمران تاریخی حوالے سے محققین نے جب اس کی جستجو کی، تلاش کی کہ یہ کون سا حکمران تھا جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف محققین مفسرین کی آراء ہے، لیکن جو اہم رائے جس کی تائید تاریخ سے بھی ہوتی ہے اور آثار قدیمہ سے بھی ہوتی ہے کہ اس سے مراد در حقیقت ایران کا وہ حکمران ہے جس کو کیخسرو یا کیقباد بھی کہا جاتا ہے، یا سائرس کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور اسی کی نسل سے آگے نوشیروان عادل، وہ نوشیروہ حکمران گزرا ہے جس کا عدل و انصاف دنیا میں مشہور رہا، اور پھر ایک عظیم سلطنت کسریٰ کی صورت میں بعد میں وجود میں آئی، جس کے حالات بعد میں تو خراب ہو گئے، لیکن اس کے دور میں اس کی مملکت میں عدل و انصاف قائم تھا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایک نیک ایماندار حکمران تھا۔ جب اس نے مغرب کی طرف اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو جہاں تک اس نے علاقے کو فتح کیا وہاں اس نے اعلیٰ درجے کا عدل و انصاف، عوام کی خوشحالی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا، عوام پروری کا نظام قائم کیا۔ قرآن نے اس لیے اس کا تذکرہ کیا یہاں کہ اس نے کہا کہ جو بھی اچھا کام کرے گا نا، جو تو برا کام کرے گا، ظلم کرے گا، بدماشی کرے گا، فساد پیدا کرے گا، تو ہم اس کو سزا دیں گے، وسوف نعذبہ۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہم دنیا میں اس کو سزا دیں گے، بلکہ اس کا رب بھی اسے آخرت میں سزا دے گا۔ اور جو اچھا کام کرے گا تو اس کے لیے پہلے تو فرمایا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بہت اچھا جزا اور بدلہ ہے، اللہ اس کو بدلہ دے گا، اور اس بدلے کا آغاز دنیا سے کریں گے کہ اللہ کے نمائندے بن کر دنیا میں حکومت کے اندر اس کے لیے امتیازات، اعلیٰ عہدہ اور اس کی عزت اور حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر و فضیلت سے نوازے گا۔ ثم اتبع سببا، قرآن کہتا ہے کہ پھر اس نے ایک اور راہ لی، یا اس نے اپنے ساز و سامان جو اس کو فتوحات کے لیے چاہیے تھے ان کو جمع کیا، اور پھر اس نے مشرقی ممالک کا رخ کیا۔ اس نے دیکھا کہ مشرق کی طرف کچھ بدو قومیں ہیں، صحرائی قومیں ہیں جو کیا فساد پیدا کر رہی ہیں، غارت گری کر رہی ہیں، تو اس نے ان کو رام کرنے کے لیے، ان کے فساد اور شر کو روکنے کے لیے لہذا مشرق کی طرف کا رخ کیا۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ اچھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج کہیں سے طلوع ہوتا ہے کہیں سے غروب ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات جو کے اندر مقرر اور طے کی ہے، اور وہ اپنی اسی مدار کے مطابق چل رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور وہاں کوئی قوم آباد ہے، ہم چل پڑیں اور اس جگہ کو دیکھیں۔ آج تک تو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی غروب ہونے کی جگہ کسی کو ملی ہے۔ جیسے کہ پچھلی اس مہم
کے بارے میں جو ذوالقرنین کی پچھلی مہم ذکر کی گئی ہے، وہاں یہ ذکر کیا گیا کہ وہ ایک ایسے دریا اور ندی کے کنارے پہنچا کہ جہاں کا پانی جو ہے ہمیں آتی تھی، وہ گدلا سا پانی، سیاہی مائل پانی تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے سورج اسی میں غروب ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں غروب نہیں ہو رہا تھا، نظر یوں ہی آتا ہے۔ اسی طرح جب یہ مشرق کی طرف اس نے مہم کا آغاز کیا تو یہ انتہائی صحرا میں پہنچا، یعنی صحرا ہی صحرا تھا، یوں جیسے ایک بندہ صحرا میں پہنچے تو دور سے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے وہاں سے سورج صبح کے وقت طلوع ہو رہا ہے۔ پہنچا بھی وہاں اس وقت تھا جب سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج کے طلوع کے وقت وہاں پہنچا۔ تو حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں کوئی آگے آبادی نہیں۔ قرآن نے خود آگے ذکر کیا وجدها تطلع علی قوم، اس نے پایا اس سورج کو کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ نہیں ہم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اس سورج سے بچنے کے لیے کوئی پردہ اور آڑ، یعنی ایک صحرا تھا، بہت بڑا صحرا، تھر کا صحرا، صحرائے تھر یا جو بھی صحرا تھا، تو وہاں پر وہ پہنچا تو وہاں کوئی آبادی یعنی عمارت نہیں تھی کہ ان لوگوں نے سورج سے بچنے کے لیے، دھوپ تپش سے بچنے کے لیے کوئی مکانات تعمیر کر رکھے ہوں، نہیں، صحرا ہے، زیادہ سے زیادہ خیمے لگا رکھے ہیں، کسی نے درختوں کے جھنڈ میں ہی اپنا بسیرا کر رکھا ہے، کسی نے ریت کے ٹیلوں میں اپنا انتظام کر رکھا ہے، کوئی وہاں مکان کی تعمیرات وغیرہ نہیں تھی۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ اس سورج سے بچنے کے لیے ہم نے ان کے لیے کوئی ستر اور پردہ، کذالک، یہ اسی طرح واقع ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس ذوالقرنین کے پاس مال و اسباب تھا ہمیں اس کا بھی پورا علم ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے پاس کیا وسائل تھے۔ وہ تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پورے اپنے وہاں قیام کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس کے بعد جب وہاں کہ اس نے ان صحرائی لوگوں اور اس صحرا کو فتح کر لیا تو پھر اسے معلوم ہوا کہ ایک اور علاقہ ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ قرآن نے اس کا تذکرہ تو نہیں کیا، لیکن تاریخ سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ شمال کا علاقہ تھا۔ پھر اس نے شمال کی طرف کا رخ کیا، ثم اتبع سبابا، قرآن نے یہاں اس کی تیسری مہم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر اس نے ایک اور راہ لی، ایک اور مہم پر روانہ ہوا، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، یعنی شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور وہاں جب پہنچا تو آگے پہاڑی سلسلہ ہے، اور پہاڑی سلسلہ بھی اس طرح ہے کہ دونوں جانب پہاڑ ہیں، درمیان میں ایک درہ ہے، اسی درے سے ہی کچھ قوموں کا گزر ہوتا ہے، وہاں سے آتے جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بین السدین تک جب پہنچا، وجد من دونہما قوما، اور ان دونوں پہاڑوں کے آگے دوسری طرف ایک ایسی قوم آباد تھی کہ لا یکادون یفقہون قولا، جو اس کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، یعنی ان کی زبان کوئی اور ہی زبان تھی۔ اس نے ان سے گفتگو ترجمان کے ذریعے سے کی، براہ راست وہ بات سمجھنے کے قابل نہیں تھے، وحشی کہنے لوگ تھے اور ان کی اپنی ہی زبان تھی، لا یکادون یفقہون قولا۔ جب ذوالقرنین نے ادھر کی بھی فتوحات کی تو اس قوم نے ذوالقرنین سے ایک درخواست کی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پیدا کرتے۔ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج ماجوج یہ کون سی قوم ہے؟ اس کے بارے میں بھی مورخین مفسرین کی مختلف آراء ہے، لیکن زیادہ غالب رائے یہی ہے کہ یہ وہ منگولیا اور تاتاری لوگ ہیں۔ یاجوج ماجوج ہوئی میگاگ، منگول اسی سے ہے، اور انہی سے پھر وہ یورپین بھیڑیے ہیں آگے، جن کی نسل
دنیا کے اوپر جنہوں نے ظلم و زیادتی اور بدمعاشیاں مقرر کی اور انسانیت کا قتل کیا، تو یہی آپ منگولوں کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ منگولوں نے بھی دنیا میں بڑا ظلم پیدا کیا، جدھر کا رخ کیا، انسانی آبادیوں کو تباہ و برباد کیا۔ قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ مفسدون فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ فساد فی الارض، قرآن نے خود اس کی دوسری جگہ پر تشریح کی ہے کہ فساد فی الارض پیدا کرنے والا کون انسان ہے؟ جو کیا کرتا ہے؟ یہلک الحرث والنسل، جس نے کھیتیوں کو ویران کیا، نسلوں کو تباہ و برباد کیا، اور جس نے جو ہے قوموں کو زیر و زبر کیا، وہ گویا کہ فسادی ہے۔ معاشی تباہی و بربادی، انسانیت کی قتل و غارت گیری، یہ فساد فی الارض ہے۔ تو یہ اسی طرح کا ان کا رویہ تھا، یہ لوٹ مار کرتے تھے، آتے تھے اور اس قوم کے نوجوانوں کو قتل کر جاتے، عورتوں کو اٹھا لے جاتے، جو کچھ ملتا تھا وہ چھین لے جاتے۔ تو یہ بڑے تنگ تھے ان سے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہماری اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا کریں، کوئی مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ ہم جو ہے ان کے اس شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کرتے ہیں، یعنی ہم کچھ ٹیکسز وغیرہ آپ کو دیتے ہیں۔ خراج یہ ایک اصطلاح بھی ہے، مسلمان جو ہے وہ بھی زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا عشر یا خراج وصول کرتے ہیں، وہ تفصیل تو دوسری کسی وقت بیان کریں گے۔ باہر کبھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آمدن کا کچھ حصہ آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو استعمال میں لا کر الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک صد یعنی دیوار مقرر کر دیں، کھڑی کر دیں۔ ذوالقرنین کی ایک اور خوبی یہاں قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ یہ لالچی نہیں تھا، عوام پر خواہ مخواہ کا بوجھ ڈالنے والا نہیں تھا۔ جی، اس نے ایسا نہیں کیا کہ عوام پر ٹیکسز کی بھرمار کر دی اپنی عیاشیوں کے لیے، جیسے آج ہمارے حکمرانوں کا حال ہے کہ آئے دن ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ یاد رکھو، جب بھی کسی قوم کی تباہی آتی ہے تو وہ اسی وقت آتی ہے کہ جب اس کے عوام پر ٹیکسز کی بھرمار ہو جاتی ہے، اور وہ بیچارے ان ٹیکسز کے بوجھ تلے اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ جانوروں کی طرح محنت کرتے کرتے وہ اپنا اس ٹیکسز کے ادا کرنے میں ہی ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے ایسی نہیں ہے جس پر آپ ٹیکس نہ ادا کریں، حتیٰ کہ ایک ٹافی لینی ہے نا تو اس پر بھی کیا ہے ٹیکس پے کرنا پڑے گا، ماچس کی ڈبیا لینی ہے، خریدنی ہے تو ٹیکس آپ کو پہلے ادا کرنا پڑے گا۔ جی، کوئی بھی سہولت کی چیز استعمال کر رہے ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی سڑک تک یہاں تک کہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بھی ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو ٹیکسز کی بھرمار ہے، جب کسی ملک میں ٹیکسز کی بھرمار ہو جاتی ہے تو پھر عوام کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی معاشی خوشحالی نہیں ان میں آتی بلکہ تباہ حالی آتی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو وجوہات بیان فرمائی ہیں قوموں کے زوال کی، ان میں سے ایک یہ وجہ ہے کہ بھاری کم ٹیکس اس قوم پر مسلط کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدن پر مفت خوروں کا راج، جی، شعراء کے نام سے، علم کے نام سے اور نامعلوم کون کون سے حوالوں سے لوگ اس دولت کو مال مفت دل بے رحم کی طرح لوٹ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کا سرمایہ اس وقت لوٹنے والے یہ سارے صحابی، جی، یہ سارے حکمران، یہ خواہ مخواہ کام ان کا کچھ نہیں ہے، کیا کام کرتے ہیں قوم ملک کے لیے؟ تو آج تک کوئی انہوں نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ آج کل لاکھوں اربوں کروڑوں روپے لٹائے جا رہی ہیں قانونی ترمیم کے لیے۔ وہ قانونی ترمیم کس کے لیے؟ عوام کے لیے ہو رہی ہے۔ کیا اس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا؟ عوام کو ترقی اس سے ملے گی؟ اربوں روپے اس پر اڑائے جا رہے ہیں، ان کی ایک ایک اجلاس پر کتنے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ کہ ان کی جیبوں سے نکل رہا ہے۔ وہ عوام کا وہی ٹیکس یا عوام کے نام پر لیا جانے والا وہی قرض ہے، وہ ان کی عیاشیوں میں عللوں تللوں میں، کام کچھ نہیں ہے۔ کوئی کام کر رہے ہوں نہیں، وزیروں کی فوج
ظفر موج ہے وہ جناب کیا ہے ان کے اوپر مراعات ہوتی ہیں، اور ان کی چاپلوسیوں اور ان کی وہ انہی باتوں سے حکمران طبقہ خوش ہو کر ان کو نوازتا ہے۔ یہ قوم کی تباہی ہوتی ہے، یاد رکھو، وہ قوم زوال میں چلی جاتی ہے، غلامی کی دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ ذوالقرنین نے ایسا نہیں کیا۔ ذوالقرنین نے اپنی عوام اور رعایا پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا، باوجود اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کیا کہا؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو مجھے زمین میں طاقت و قوت دی ہے نا، جو مجھے وسائل دیے ہیں نا، خیر، وہ بہت ہے میرے لیے، بہت بہتر ہے، میری کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل دیے ہیں، تم محنت کش لوگ ہو، تمہاری اوپر میں خواہ مخواہ ایک ٹیکس لگا دوں، ہاں البتہ فاعینونی بقوت، تم میری مدد کرو افرادی قوت سے، مجھے افراد چاہیے، محنت کرنے والے، کام کرنے والے، جو زہر ہے دیوار بنانی ہے، مضبوط دیوار بنانی ہے، اس کے لیے مزدور چاہیے، اس کے لیے کارخانے بنانے ہیں، اس کے لیے کاریگر چاہیے، تو مجھے افرادی طاقت و قوت سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ردما، ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ یہ بھی معلوم ہوا اس سے کہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ عوام کا جو مسئلہ ہو اس کو حل کرے، جو ان کو پریشانی ہو اس کو دور کرنے کی حد الوسع کوشش کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ذوالقرنین نے دیکھو، یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 540 سال قبل کا واقعہ ہے، 540 سال قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت بھی انتہائی درجے کی ترقی تھی۔ آج دنیا ترقی کی باتیں کرتے ہیں اور ساری نظریں یورپ پر جمائی ہوئی ہیں کہ یورپ بڑی ترقی کر گیا، ہمارا نوجوان ان سے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ترقی کی سب سے پہلی بنیاد انسانی معاشرے کا انسانی اصولوں پر قائم ہونا ہوتا ہے۔ یہ باقی وسائل سہولت کے لیے ہوتی ہیں، آسانی کے لیے ہوتی ہیں، پھر تو ترقی ہے۔ اور اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تو کچھ نہ ہو، صرف چاق و چوبند کھڑے، اس طرح کی تو ترقی آپ یہاں چلے جائیں گے نا، کیا نام ہے، یہاں ہمارے پاکستان میں بھی جو پوش ایریا ہیں، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کی سڑکیں ہیں، آپ ڈیفنس میں چلے جائیں یا اسی طرح اسلام آباد میں چلے جائیں تو آپ بھی کہیں گے یار کیا بات ہے، پاکستان اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن یہاں جھوپڑیاں، یہاں یہ عوان مارکیٹ کی گلیاں یا گندگی کے ڈھیر نہ دکھلائے جائیں، صرف چند ایک پوش ایریے دکھلا دیے جائیں اور کہا جائے کہ ملک بڑی ترقی کر رہا ہے۔ تو عام حالت لوگوں کی جو دیہاتی ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، جو عوام ہیں، ان کی حالت تو جانوروں جیسی ہے۔ بیچارے نان شبینے کے لیے انہوں نے صبح و شام ایک کر رکھا ہے، 2 3 4 ڈیوٹیاں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ گزر بسر نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ ترقی نہیں ہے۔ اگر آپ صرف کچھ ایجادات کو ترقی سمجھتے ہیں تو ایجادات تو پہلے بھی بہت تھی۔ ذوالقرنین نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے مضبوط دیوار بناتا ہوں۔ اس کا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا، کہا کہ پہلے آتونی زبر الحدید، میرے پاس جو ہے نا لوہے کی تختے اور پلیٹیں لے کر آؤ۔ زبر کہتے ہیں پلیٹ کو، یعنی لوہے کی چادریں وہ لے کر آؤ۔ جی آج جیسے لوہے کی چادروں سے بہت کچھ کام کیا جا رہا ہے، اس دور میں بھی اس نے کہا کہ لوہے کی جو ہے نا میرے پاس بڑی بڑی مضبوط چادریں لے کر آؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ ان چادروں کے ذریعے دونوں پہاڑوں کے جو درمیان کا راستہ تھا اس نے اس کو بند کر دیا۔ دوسری طرف سے یاجوج ماجوج آتے ہیں تو اس نے درمیان کا راستہ یعنی دیوار میں اینٹیں نہیں چنی بلکہ لوہا اس نے کھڑا کیا، لوہے کی دیوار بنائی۔ اور پھر اس کے بعد کہا قال انفخوا، جب ان دیواروں کو، لوہے کی دیواروں کو کھڑا کر دیا تو کہا کہ اب یہاں ان میں آگ لگاؤ، آگ لگا کے خوب اس کو پگھلاؤ، اس لوہے کو اتنا بھٹی بنا کر گویا کہ دھونکو، خوب آگ لگاؤ کہ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو بنا دیں آگ،
لوہے کو تپایا جائے، خوب آگ لگائی جائے تو وہ آگ ہی کی طرح بن جاتا ہے، تو پھر اس وقت آتونی میرے پاس لے کر آؤ تانبا، افرغ علیہ کی طرح اس تانبے کو ہم اس لوہے کے اوپر انڈے لیں گے۔ پہلے لوہا اس کی دیوار کھڑی کی، پھر اس کو خوب پگھلایا اور پگھلانے کے بعد اس کے اوپر تانبا اڈیل دی۔ اب وہ ظاہر ہے تانبا اور لوہا جب دونوں مکس ہو جاتے ہیں اور ایک دیوار کی شکل اور صورت اختیار کر جاتے ہیں تو پھر اس کا توڑنا انسانی بس میں نہیں رہتا، ایسی مضبوط دیوار بنائی۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، بس ایسی دیوار بنائی کہ اب اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے اوپر چڑھ کر، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے لوہا اور تانبا جب مکس ہو گیا تو اس کے اوپر چڑھنا ممکن ہی نہیں رہا، کوئی اس کے اوپر پاؤں رکھنے کا، کوئی اوپر چڑھنے کا کوئی امکان نہیں رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جہاں تک توڑنے کی بات ہے وہ مَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اس میں وہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنی مضبوط دیوار بنائی۔ یہ اس دور کی دیوار ہے۔ اور پھر اس دیوار کو، مضبوط دیوار کو بنانے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ذوالقرنین، اور کہتا ہے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے میرے اوپر، جس نے مجھے یہ طاقت دی، یہ عقل اور مجھے فہم عطا کی کہ میں نے اس طریقے سے ایک مضبوط دیوار تمہارے لیے بنا دی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ کوئی اتنی بڑی مضبوط دیوار نہیں ہے کہ میرا رب بھی اس کو نہ توڑ سکے۔ ہاں، عام انسانی طاقت و قوت میں نہیں ہے کہ وہ اس کو توڑ سکے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت آئے گی یا کوئی اور میرے رب کا جب وعدہ آئے گا، کوئی ایسا زلزلہ اللہ بھیجیں یا کوئی ایسی ہنگامی صورت پیدا کرے تو وہ تو توڑ سکتا ہے۔ میرے رب کے سامنے تو اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ جو ہے نا وہ سچا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم نے، جب وہ وعدہ آئے گا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور جب وہ وعدہ آئے گا تو ہم چھوڑ دیں گے بعض قوموں کو اس دن بعض کے اوپر، وہ موج کی، دریاؤں کی موج کی طرح ان کے اوپر برس پڑیں گے۔ یعنی جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو اس وقت پھر یہ قوم جو ہے یاجوج ماجوج، یہ پھر ایسی حملہ آور ہوگی اور ایسی ہی فتح کرتی چلی جائے گی، ایسی قوموں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کرتی چلی جائے گی جیسے دریا کی موجیں ہوتی ہیں۔ اور پھر بھی ایسا ہی ہوا، یہ منگول جب آئے، تاتاری آئے، ان تاتاری اور منگولوں نے تباہ و بربادی مچا دی، مسلم ممالک کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ سقوط بغداد، بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ بھی ان تاتاریوں سے ہوا۔ انہوں نے دنیا میں وہی تباہی مچائی ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھے تو انسانیت حیران رہ جاتی ہے۔ تو جب تیرے رب کا وعدہ آئے گا پورا ہوگا، جب تک اللہ چاہے گا اس وقت تک تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دیوار کی رکاوٹ کوئی باقی نہیں رہے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر ایسا ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی قیامت کا دن آئے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے اللہ کی حضور، سب کے سب جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان سب کو اپنی حضور جمع کریں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ایسے ظالم اور فسادیوں کو جہنم میں ہم پیش کریں گے، يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن کافروں اور نافرمانوں کے لیے اللہ کی حضور اور جہنم میں پیش ہونا ہوگا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ کافر ظالم کون؟ جن کی آنکھوں پر جو ہے اللہ کی یاد سے کے حوالے سے غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، اور وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ حقیقت کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، سچائی سے انہوں نے منہ موڑا، اور اس طریقے سے انہوں نے ظلم و فساد جنہوں نے کیا، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو ان پر سخت اللہ کا عتاب اور غضب ہوگا، تو یہ اللہ کی سزا ہوگی ان قوموں کے۔ اس طریقے سے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماضی میں ایک عادل حکمران ذوالقرنین کی واقعے کو مختصراً بیان کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دنیا میں ایسے سچے عادل حکمران بھی گزرے ہیں جنہوں نے عوام کی
مشکلات کو حل کیا، انہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اعلیٰ کردار ادا کیا۔ ایسے حکمران انسانیت کے لیے نمونہ ہیں۔ آج بھی حکمران طبقے کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلے اور وہ انسانیت کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے کردار ادا کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب